بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل مضارع کے چھٹے حصے کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سبق میں ہم فعل مضارع مؤکد کے بارے میں پڑھیں گے، جس سے مراد ہے فعل مضارع کا تاکیدی اسلوب، یعنی فعل مضارع میں تاکید کا اسلوب کیسے پیدا کیا جاتا ہے اس سے متعلق جانیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ہم نے جملہ اسمیہ لیا تھا تو جملہ اسمیہ بناتے وقت ہم نے جانا تھا کہ اگر جملے میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو لفظ انا کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے جملہ اسمیہ میں سیکھی ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے اسے تو آپ دیکھ لیجئے سبق، جملہ اسمیہ کا جو بھی درس ہے اسے دیکھ لیجئے۔ اس سبق میں ہم جانیں گے کہ فعل مضارع میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ یعنی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عربی میں فعل مضارع بھی مختلف تبدیلیوں کے ساتھ، یعنی چھوٹی موٹی تبدیلیوں کے ساتھ تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہمارے پاس جو بھی ہے یفعلو، اس کے معنی ہیں وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، یعنی حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے، جیسے کہ ہم نے سیکھا ہے۔ اب اس فعل مضارع میں تاکید، عام تاکید یعنی نارمل تاکید کے معنی پیدا کرنے ہوں تو اس کے لام کلمہ کو زبر دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد نون جو ہے، جو کہ ساکن حرف لیا ہوا، یا ساکن جو ہے اعراب لی ہوئی ہوتی ہے آخر میں، جسے نون خفیفہ بھی کہتے ہیں، وہ لگا دیا جاتا ہے، جس سے فعل مضارع یفعلنا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دوبارہ سے اس چیز کو دیکھیں کہ یفعلو ہمارے پاس تھا فعل مضارع، جس سے مراد ہے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا۔ ہم نے فعل مضارع کا جو لام کلمہ تھا اس کو زبر دے دی، اور اس کے بعد نون ساکن، جسے نون خفیفہ بھی کہتے ہیں، وہ لگا دیا، تو اس سے یفعلو جو تھا وہ یفعلن بن گیا، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ ضرور کرے گا۔ اب دوسرا طریقہ جس میں دوہری تاکید پائی جائے گی فعل مضارع کے اندر، وہ طریقہ یہ ہے کہ لام کلمہ کو فتحہ تو دے دیا جائے گا، یعنی زبر کی علامت دے دی جائے گی، لیکن نون جو ہوگا آگے لگانے والا اس کو وہ مشدد ہوگا، جسے نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح فعل مضارع یفعلو جو ہوگا وہ یفعلن ہو جائے گا، جس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ ضرور کرے گا۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں، یفعلو تھا ہمارے پاس، ہم نے اس میں دوہری تاکید پیدا کرنی تھی تو ہم نے لام کلمہ کو فتحہ دے دیا، اور اس کے بعد نون ثقیلہ یعنی نون جس پہ شد ہوتا ہے وہ لگا دیا، تو یہ بن گیا یفعلن، وہ ضرور کرے گا۔ اب تیسرا طریقہ دیکھیں، اگر فعل مضارع میں مزید تاکید کے معنی پیدا کرنا مقصود ہو، یعنی پہلا تو ہم نے طریقہ سیکھا تاکید، سمپل تاکید کے معنی پیدا کیے کس طریقے سے؟ لام کے اوپر فتحہ لگا کر اور نون ساکن لگا کر۔ پھر ہم نے دوہری تاکید کے معنی پیدا کرنے تھے فعل مضارع میں، تو ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ لام کلمہ پہ فتحہ ہی لگایا لیکن نون آگے ثقیلہ لگا دیا، جسے نون مشدد کہتے ہیں۔ اب اگر فعل مضارع میں مزید تاکید کے معنی پیدا کرنا مقصود ہو تو فعل مضارع سے پہلے لام تاکید کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی فعل مضارع سے پہلے نون ثقیلہ یعنی لام تاکید کا اضافہ کیا آپ نے، اور آگے لام کے اوپر فتحہ لگا کر نون ثقیلہ یا خفیفہ دونوں کے ساتھ آپ دوہری تاکید کے مزید یعنی مزید تاکید کے معنی پیدا کر سکتے ہیں فعل مضارع کے اندر۔ تو اس طریقے سے فعل مضارع لیفعلن یا لیفعلن بن جائے گا، جس سے مراد ہے وہ لازمن کرے گا۔ دونوں کے معنی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، یعنی نوٹ کر لیں کہ نون ثقیلہ کے ساتھ مزید تاکید یعنی جو لیفعلن جو ہے، جو ثقیلہ جو ہے اس نون کے ساتھ، یہ طریقہ کار زیادہ مستعمل ہے عربی لغہ میں۔ تو دیکھتے ہیں اس بات کو یہاں پر دوبارہ سے۔ یفعلو ہمارے پاس تھا اور ہم نے اس میں مزید تاکید کا اسلوب پیدا کرنا تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ تو سب سے پہلے ہم نے لام جو ہے فتحہ کے ساتھ یفعلو سے پہلے لگا دیا، اس کے بعد ہم نے لام جو کلمہ تھا ہمارا بعد یفعلو کے بعد آنے والا جو لام تھا اس کو زبر دے دی، اور نون ثقیلہ یا نون خفیفہ، لیکن نون ثقیلہ والا جو اسلوب ہے وہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے عربی لغہ میں، تو اس کو رکھیں گے لیفعلن، وہ لازمن کرے گا، اس طرح بن جائے گا یہ، یا لیفعلن وہ لازمن کرے گا، دونوں معنی میں ایک جیسے ہوں گے، صرف نون ثقیلہ اور خفیفہ کا آگے جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے ایک دوسرے سے، لیکن زیادہ مستعمل ان میں لیفعلن یہ والا طریقہ کار ہے۔ تو یہ طریقے تین طرح کے ہم نے اسلوب سیکھ لیے یہاں پر، یعنی تاکید کا اسلوب پہلے طریقے میں سیکھا، پھر دوہری تاکید کا اسلوب سیکھا، پھر تیسرے طریقے میں ہم نے مزید تاکید کا اسلوب فعل مضارع میں پیدا کرنے کا طریقہ سیکھا۔ اب ہم نے پچھلی سلائیڈ میں مذکورہ بالا ترتیب اختیار کرنے سے دراصل یہ بات بتانا مقصود ہے کہ فعل مضارع پر جب لام تاکید
شروع میں اور آخر میں نون ثقیلہ لگا دیتے ہیں تو یہ انتہائی اسلوب کا طریقہ کار ہوتا ہے فعل مضارع کے لیے، ورنہ نون خفیفہ اور ثقیلہ دونوں عام طور پر لام تاکید کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ نون ثقیلہ والے اسلوب لیفعلن زیادہ مستعمل ہے، جبکہ نون خفیفہ کا اسلوب لیفعلن کا استعمال کافی کم ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا، مگر دونوں سے ایک ہی جیسی تاکید ہوتی ہے، یعنی دونوں کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ ایک جیسا ہی بنتا ہے۔ اب یہ ایک بات ذہن میں نوٹ کر لیں کہ اگر نون خفیفہ یا ثقیلہ کے بغیر صرف لام تاکید فعل مضارع سے پہلے لگائیں گے تو اس سے نہ تو کوئی تاکید کا معنی پیدا ہوگا اور نہ ہی اعرابی تبدیلی واقع ہوگی۔ جیسے اگر میں نے یفعلو سے پہلے لام لگا دیا اور اسے لیفعلو کہہ دیا تو اس سے کوئی تاکید کا معنی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی اعرابی تبدیلی واقع ہوئی، بلکہ فعل مضارع زمانہ حال کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا، جیسے لیفعلو کے معنی ہوں گے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ ذہن میں ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کر لیں کہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ اگر ہمارے پاس آخر میں نہیں لگا ہوا، اگر لام پہلے بھی لگا دیا آپ نے لیکن نون ثقیلہ اور خفیفہ کے بغیر لگا دیا تو اس سے کوئی بھی تاکید کے معنی پیدا نہیں ہوں گے اور نہ ہی اعرابی تبدیلی واقع ہوگی، بلکہ جو فعل مضارع ہوگا وہ زمانہ حال کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا۔ آئیے فعل مضارع میں تاکید کے اسلوب کو ایک مرتبہ پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ یفعلو ہمارے پاس تھا جس کے معنی تھے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، یعنی یفعلو ایک صیغہ مضارع کا صیغہ ہے، جو پہلا صیغہ ہوتا ہے مفرد مذکر کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے۔ ابھی میں پہلا یہ لے رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے، اسی صیغے سے ہم سمجھتے ہیں، اپنی دہرائی کرتے ہیں۔ فعل مضارع میں یہ تبدیلی تاکید کے اسلوب کو ظاہر کرتی ہے۔ کون سی تبدیلی؟ یفعلن، وہ ضرور کرے گا۔ فعل مضارع میں یہ تبدیلی دوہری تاکید کے اسلوب کو ظاہر کرتی ہے۔ کون سی تبدیلی؟ یفعلن، یعنی نون ثقیلہ کے ساتھ، وہ ضرور ہی کرے گا۔ فعل مضارع میں یہ تبدیلی انتہائی تاکید کے اسلوب کو ظاہر کرتی ہے۔ کون سی تبدیلی؟ لیفعلن، وہ لازمن کرے گا، یا لیفعلن اس کا معنی بھی یہی ہے، وہ لازمن کرے گا۔ یعنی آپ نے تین طرح کی تبدیلیاں دیکھ لیں: تاکید کا اسلوب پیدا کرنا، دوہری تاکید کا اسلوب پیدا کرنا اور انتہائی تاکید کا اسلوب پیدا کرنا۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ لام تاکید اور نون خفیفہ یا ثقیلہ لگنے سے فعل مضارع کے پہلے صیغے میں ہی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پوری گردان پر اثر پڑتا ہے۔ نون ثقیلہ چونکہ قرآن میں زیادہ استعمال ہوا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس کے مفرد، مثنیٰ اور جمع کے صیغوں میں ہونے والی تبدیلیاں آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ میں نے یہاں پر آپ کے لیے ایک چارٹ بنایا ہے، اس میں دائیں طرف جو پہلا کالم ہے اس میں آپ دیکھیں عنوان کیا لکھا ہوا ہے، مضارع مرفوع، یعنی یہاں پر سادہ آپ کو مضارع جو ہے فعل مضارع اس کی گردان نظر آئے گی، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، یعنی پہلے والا مفرد مذکر ہے، پھر مثنی مذکر کا صیغہ ہے، پھر جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس کے بعد اگلا جو یہاں پر صیغہ ہے وہ مفرد مؤنث کا ہے، پھر مثنی مؤنث کا ہے، پھر جمع مؤنث کا ہے، پھر دیکھیں متکلم کے صیغے آ جاتے ہیں اس کے بعد۔ یہ سارے تو غائب کے تھے اوپر والے 6، پھر یہاں پر 6 صیغے جو ہیں وہ متکلم کے ہیں، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان اور تفعلنا۔ اس کے بعد متکلم کے صیغے آ جاتے ہیں افعلو اور نفعلو۔ پہلے کالم میں تو آپ سادہ مضارع دیکھیں گے، دوسرے کالم میں دیکھیں لام اور نون ثقیلہ کے ساتھ ملائے بغیر، یعنی درمیان میں آپ دیکھیں گے سادہ فعل مضارع، اور اس سے پہلے آپ جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں، لام لگایا ہوا میں نے، انتہائی اس کا اسلوب پیدا کیا ہوا ہے۔ یہاں پر پیدا کرنے کے لیے ہم نے سیکھا تھا نا کہ لام کلمہ کو پہلے لگا دیا جاتا ہے، لام حرف کو، تو لام حرف جو ہے وہ پہلے لگا دیا جاتا ہے لیکن الگ الگ لکھا ہوا ہے، ملائے بغیر لکھا ہوا ہے، یفعلو، یفعلان، یفعلون کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تفعلو، تفعلان، یفعلنا کے ساتھ بھی آپ لام کلمہ کو پہلے دیکھ رہے ہیں، اور نون ثقیلہ جو ہے وہ نون مشدد جسے کہتے ہیں وہ آخر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی ملایا ہوا نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں لیفعلن جو ہم نے لیا تھا اور جس کی امثلہ بھی لی تھی پچھلے سلائیڈز میں، وہ ایسے نظر آئے گا جب ملا لیا آپ اس میں لیفعلن،
لام مفتوح زبر والا ہو گیا، یعنی جو لام ہمارے پاس یہاں پر تھا یہ زبر والا ہو گیا. لیفعلن میں کیا تبدیلی واقع ہوئی کہ یفعلو کا جو لام زبر پیش والا تھا وہ کیا ہو گیا، زبر والا کر دیا ہم نے. اس کے بعد دیکھیں لیفعلانی، یہاں پر کیا کیا ہم نے، لیفعلا، یفعلا کو ایسے لکھا، لام شروع میں لگا دیا اور نون جو ہے اعرابی گر گیا، جو اس کا یہ نون تھا یہ گر گیا، اور نون ثقیلہ مکسور یعنی زیر والا ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں تبدیلی یہاں میں نے لکھ دی ہوئی آپ کی کہ فعل مضارع کے اندر کیا تبدیلی دی. یہ تبدیلیاں آپ یاد کرتے رہیں ان کو کہ کس طریقے سے یہ تبدیلیاں واقع ہوئیں اور کس طریقے سے ہم نے فعل مضارع کو تاکید کے اسلوب میں لکھنا ہے. اب یفعلون اگر ہم نے لام شروع میں لگایا اور آخر میں دیکھیں ان کے نون ثقیلہ بھی لگایا ہوا ہے، اس کا اپنا نون بھی ہے، تو ہم نے نون اعرابی جو ہے یفعلون کا وہ گرا دینا چاہیے، گرا دیں گے اسے، اور اس کے بعد یعنی واو الجماعہ اور نون اعرابی گر گیا اس کے اندر، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی واو الجماعہ جو یفعلو کا تھا یفعلون میں واو اور نون ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ کیا بنا لیفعلن، اور لام جو ہے اس کا پیش کے ساتھ لکھا جا رہا ہے یہاں پر. یہ تبدیلی دیکھ لیں اپنی، یہ نوٹ کر لیں کہ یہ تبدیلی کیسے ہو گئی ہے یہاں پر. لیفعلن یہ مفرد کے لیے، لیفعلن یہ جمع کے لیے ہو گیا. اب اسی طرح تفعلو کو اگر ہم نے لام اور نون ثقیلہ کے ساتھ لکھنا ہے، یعنی انتہائی تاکید کا اسلوب پیدا کرنا ہے، تو کیا ہوگا، لتفعلن، لام کیا ہو جائے گا، زبر لے لے گا اور نون اس کے ساتھ مشدد لگ جائے گا، یہ نون ثقیلہ لگا دیں گے. تفعلانی کے ساتھ تفعلان کیسے ہو جائے گا، لتفعلان والا اس کا نون اعرابی گر جائے گا، یعنی ختم کر دیں گے، اور نون ثقیلہ جو ہے وہ مکسور ہو جائے گا، یعنی زیر لے لے گا، لتفعلانی. اسی طرح یفعلن کیا ہو جائے گا، لیفعلنانی، نون النسوہ نہیں گرا اس کا کیونکہ نون النسوہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتا. اسے نون ثقیلہ سے ملانے کے لیے ایک الف کا اضافہ کیا گیا اور نون ثقیلہ کو مکسور کر دیا گیا. دیکھیں ایک الف کا اضافہ کیا ہم نے، یفعلن کا لام لگایا شروع میں، یفعلن کو ایز اٹ از لکھا، لیکن ایک الف کا اضافہ کیا کیونکہ نون ثقیلہ گرتا نہیں، نون اس کا جو نسوہ ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد الف لگا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نون ثقیلہ کو مکسور کر دیا، یعنی زیر لگا دی جاتی ہے. اسی طرح تفعلو کو لتفعلن زبر لگا دیا لام کو، اور تفعلانی کا اپنا جو نون تھا وہ اسے نون اعرابی کہتے ہیں، جو ہمیں پہلے بھی ہم نے سیکھا ہے کہ نون اعرابی جو ہوتا ہے وہ تبدیلیوں کے جب تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو تفعلانی میں تفعلان کے شروع میں اگر لام لگایا، دوہری تاکید یعنی انتہائی تاکید کا اسلوب اگر پیدا کرنا ہے تو نون اس کا جو اعرابی ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا اور آخر میں نون ثقیلہ جو ہے وہ مکسور کر کے لکھا جائے گا، یعنی زیر کے ساتھ لکھا جائے گا. اسی طرح تفعلون جو ہے ہمارے پاس اس کا جو واو الجماعہ ہے اور نون اعرابی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور اسے اس طریقے سے لکھا جائے گا لتفعلن، لام کو اس کے پیش دے دی جائے گی اور نون ثقیلہ لگا دیا جائے گا. پیش تو آلریڈی ہے اسے برقرار رکھیں گے اور نون ثقیلہ لگا دیں گے. تفعلین کو دیکھیں لتفعلن، یہاں یا اور نون اعرابی ہم نے ختم کر دیے، تفعلین کا یا اور نون اعرابی کو ختم کر دیں گے، اس کی جگہ لام جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور نون مشدد جو ہے وہ اس طرح لکھا جائے گا لتفعلن، اس طرح ہو جائے گا. اسی طرح تفعلانی جو ہے ہمارے پاس یہ صیغہ لتفعلانی، اس میں بھی نون اعرابی گرا دیں گے یعنی ختم کر دیں گے اور نون ثقیلہ زیر کے ساتھ لکھا جائے گا. تفعلن میں کیا کریں گے ہم، نون النسوہ نہیں گرایا جائے گا، وہ برقرار رہے گا، اسے نون ثقیلہ سے ملانے کے لیے ایک الف کا اضافہ کر دیں گے آگے سے اور اس کے بعد نون ثقیلہ کو کیا کر دیں گے، مکسور کر دیں گے یعنی زیر لگا دیں گے. اب ہمارے پاس ہے افعلو، تو کیسے ہوگا، دونوں میں لام کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہو جائے گا، یعنی افعلو اور نفعلو میں لام جو کلمہ ہوگا وہ زبر لے لے گا، لأفعلن لنفعلن. یہ قرآن میں بے شمار آیات کے اندر استعمال آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں ان چیزوں کو نوٹ کریں کہ کس طریقے سے انتہائی تاکید کا اسلوب استعمال کیا ہوا ہے، کون سی آیت میں استعمال کیا ہوا ہے. تو آپ اسے لکھتے جائیں اور سمجھتے جائیں اور اسے دہراتے جائیں تاکہ آپ کو نے جو بھی سبق لیا ہے اس کی دہرائی ہو جائے آپ کے قرآن کی تلاوت کے ساتھ. اب
जो है ये देख सकते हैं, ये जो दिया गया चार्ट था लाम ताकीद और नून सकीला के साथ मुदारे की गर्दान दी गई थी इसके अंदर, ताकि आप मुख्तलिफ सीगों में होने वाली जो भी तब्दीलियां हैं वो नोट कर लें। तो इन तब्दीलियों को बार बार दोहराएं ताकि आपको ये तब्दीलियां अच्छे तरीके से याद हो जाए। नून खफीफा की गर्दान निस्बतन आसान है। इसकी वजह यह है कि लाम ताकीद और नून खफीफा के साथ मुदारे के तमाम सीगे इस्तेमाल नहीं होते। दिए गए चार्ट में इसकी गर्दान मुलाहिजा करें, इसमें जो सीगे इस्तेमाल नहीं होते इनके आगे क्रॉस का निशान लगा दिया गया, यानी नून खफीफा की गर्दान नून सकीला से निस्बतन आसान है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि लाम ताकीद और नून खफीफा के साथ मुदारे के तमाम सीगे इस्तेमाल नहीं होते। ये देखें जहाँ क्रॉस लगे हुए हैं, क्रॉस का निशान लगाया हुआ है कि ये नहीं इस्तेमाल होते। आपके सामने ये छोटा सा एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें पहला जो है वो सादा मुदारे आपके पास लिखा हुआ है या फ़ालू या फ़ालान या फ़ालून, जो कि हमने याद किए थे ये सारे सीगे। गायब के गायब मुफरद मुज़क्कर मुसन्ना मुज़क्कर और यहाँ पर जमा मुज़क्कर है। उसके बाद गायब ही के पहले मुअन्नस के सीगे हैं मुफरद के लिए, मुसन्ना के लिए और जमा के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास मुखातिब के सीगे आ जाते हैं 6 और आखिर में 2 जो सीगे हैं वो मुतकल्लिम की सीगे हैं। लाम और नून सकीला के साथ मिलाए बगैर लयफ़अलुन, देखें यफ़अलु जो है आपके सामने है, ये लाम के साथ तो जुड़ा हुआ है मगर नून सकीला के साथ नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ पर लयफ़अलन तब्दीलियों के साथ फ़ेल मुदारे की शक्ल और एराब आप इस कॉलम में देख सकते हैं। और फ़ेल मुदारे की तब्दीली की वजाहत, क्या वजाहत है? लाम कलिमा मफ्तूह हो गया यहाँ पर लाम कलिमा पर ज़बर लगी हुई है। इसी तरह जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है आप समझें कि वो सीगे इस्तेमाल नहीं होते, और जहाँ पर उनको लाम और नून सकीला के साथ मिलाए बगैर देखा हुआ है वो तब्दीली देख लें। उसके बाद तब्दीलियाँ जो है फ़ेल मुदारे की फ़ेल की शक्ल और एराब देख लें और उसकी वजह भी जान लें, वजाहत जान लें इस आखिरी के कॉलम में। तो ये भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इसे समझ लें कि किस तरीके से नून खफीफ़ा की गर्दान भी आप जहन में रख लें। ज़्यादातर नून सकीला इस्तेमाल होता है, नून खफीफ़ा जो है वो उसकी निस्बत आसान है और इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छे तरीके से दोहराएं, बार बार देखें ताकि आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो याद हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले मुदारे में ताकीदी उसलूब पैदा करने के जो तरीक़े हमने पिछली स्लाइड्स में लिए हैं उनका एक मुख्तसर सा खुलासा एक मरतबा फिर से कर लेते हैं। हमने जाना कि फ़ेल मुदारे अगर हमारे पास है उसके अंदर ताकीदी उसलूब पैदा करना है तो लाम जो है फ़ेल मुदारे का अपना जो कि पेश की सूरत पेश का एराब लिया होता है उसको ज़बर दे दिया जाता है और उसके आगे नून खफीफ़ा जिसे नून साकिन भी कहते हैं वो लगा दिया जाता है। जैसे यफ़अलन, तो हमारे इस वाले फ़ेल की जो तर्जुमा होगा इस फ़ेल का वो होगा वो ज़रूर करेगा। ये ताकीदी उसलूब पैदा कर लिया। अब अगर फ़ेल मुदारे जो कि यफ़अलु ही है हमारे पास यहाँ पर और जिसके मायनी है वो करता है, इसके अंदर दोहरी ताकीद का उसलूब पैदा करना है तो हमारे पास जो फ़ेल मुदारे की लाम है जो कि पेश ली हुई है इसको ज़बर में तब्दील कर देते हैं और उसके आगे नून सकीला जिसे मुशद्दद नून भी कहते हैं वो लगा दी जाती है और लगाने के बाद तर्जुमा इसका बनता है वो ज़रूर ही करेगा, यफ़अलन वो ज़रूर ही करेगा। अगर हमने फ़ेल मुदारे में इंतहाई ताकीद का उसलूब पैदा करना है तो इंतहाई ताकीदी उसलूब फ़ेल मुदारे के शुरू में लाम के साथ लगाते हैं, नहीं शुरू में लाम लगाया जाता है और फ़ेल मुदारे के जो अपना लाम होता है उसको मफ्तूह कर दिया जाता है यानी ज़बर लगा दी जाती है और उसके बाद उसमें आगे ज़बर वाले लाम के साथ नून जो है सकीला या खफीफ़ा लगाकर इंतहाई ताकीदी उसलूब पैदा किया जाता है फ़ेल मुदारे में। आपके पास 2 मिसालें हैं, पहला इसी का दिया हुआ है। तमाम मिसालों में मैंने आपको लयफ़अलन या लयफ़अलन दोनों का तर्जुमा क्या कहलाएगा? वो लाज़मन करेगा। इंतहाई ताकीदी उसलूब इस तरह पैदा किया गया है। ये बात भी जान लें कि पिछली स्लाइड्स में हमने जाना था कि लाम ताकीद और नून खफीफा या सकीला लगने से यानी जो इंतहाई ताकीदी उसलूब हमने सीखा है वो तब्दीलियां देने से फ़ेल मुदारे के पहले सीगे में ही तब्दीली वाक़ई नहीं होती बल्कि इसकी पूरी गर्दान पर असर पड़ता है। इसी तरह बाकी भी आपने ताकीदी उसलूब या दोहरी ताकीदी उसलूब अगर आपने पहले सीगे के साथ सीखा है तो इसे पहले सीगे के साथ मुख्तस ना कीजिएगा बल्कि जो मुख्तलिफ सीगे हमारे पास फ़ेल मुदारे के हैं वो सब तब्दीलियाँ उसी तरह की लेंगे जो कि आपने यहाँ पर सीखा है ताकीदी उसलूब में, दोहरी ताकीदी उसलूब में। और इंतहाई ताकीदी उसलूब का चूँकि थोड़ा सा
مختلف تھا، اس لیے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈز میں وہ کافی ڈیٹیل سے اگر نون ثقیلہ کے ساتھ آپ لگا رہے ہیں اور انتہائی تاکید کا اسلوب دے رہے ہیں فعل مضارع کو، وہ بھی میں نے آپ کو ترتیب سے بتا دیا ہے اور ڈیٹیل سے بتایا ہے سلائیڈز میں، دیکھ لیجئے گا. اور اگر اس طرح آپ نے جو نون خفیفہ ہے اس کے ساتھ گردان لکھنی ہے یا دیکھنا ہے کہ یہ اس طریقے سے اپنے فعل مضارع کو آپ نے انتہائی تاکید کا اسلوب دینا ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں کون کون سے جو صیغے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں یا مستعمل ہیں. پھر ہم نے سیکھا کہ فعل مضارع کے شروع میں اگر لام لگا دیا جائے اور آخر میں نون ثقیلہ یا خفیفہ نہ لگائی جائے تو اس سے کوئی اعرابی یا تاکیدی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور معنی کس کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں؟ حال کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں. جیسے یفعلو اگر ہمارے پاس ہے اس کے شروع میں لیفعلو، کیونکہ اس طریقے سے بھی ہمارے پاس جو فعل مضارع ہے وہ لکھا ہوا عربی جو ہے لغہ میں نظر آیا ہے، تو اس کے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس میں تاکیدی اسلوب پیدا ہوا ہے یا انتہائی تاکیدی اسلوب فعل مضارع میں پیدا ہو رہا ہے اگر آپ کے آخر میں فعل مضارع کے نون ثقیلہ یا خفیفہ نہیں ہے، تو وہ ایک فعل مضارع ہی ہوگا، کوئی تبدیلی اعرابی تبدیلی یا تاکیدی تبدیلی کے بغیر ہوگا، بلکہ آپ اس کے جو معنی ہوں گے اس میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوگی، اور وہ کیا ہوگی کہ وہ حال کے ساتھ مخصوص ہو جائے گی. لیفعلو سے مراد ہوگا وہ کر رہا ہے. آئیے اب ان افعال کا پہلے مادہ اور پھر صیغہ اور اس کے بعد ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ پچھلی سلائیڈز میں جو ہم نے جانا ہے یا سیکھا ہے وہ کس حد تک ہمارے ذہن میں ہے. پہلا ہمارے پاس فعل ہے لأکتبن. اس کا مادہ کیا ہے؟ یہ مادہ اس کا ہے لأفعلن، اور صیغہ اس کا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ مفرد مذکر یا مفرد مؤنث متکلم کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ صیغہ. ترجمہ اس کا بنتا ہے میں لازماً لکھوں گا یا میں لازماً لکھوں گی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اکتبو جو ہے وہ مفرد مذکر بھی کہہ سکتا ہے، مفرد مذکر متکلم اور مفرد مؤنث متکلم بھی کہہ سکتی ہے. اسی طرح لتسألن، مادہ یہ کس سے ہے؟ یعنی اس کے کس وزن پہ بنا ہے؟ لتفعلن کے وزن پہ بنا ہے، اور صیغہ اس کا ہے جمع مذکر مخاطب. ترجمہ کیا بنے گا؟ تم سب لازماً پوچھو گے. اسی طرح لیسمعنانی، اس کا مادہ ہے لیفعلنانی، صیغہ اس کا ہوگا جمع مؤنث غائب، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ لازماً سنیں گی. اگلا فعل ہے لتحملن، اب مادہ اس کا ہے لتفعلن، اور صیغہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ مفرد مؤنث مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ترجمہ اس فعل کا بنتا ہے تم لازماً اٹھاؤ گی. اسی طرح لتحملن، اب یہاں لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، یعنی جو دوسرا لام ہے لتحملن کا اس پر زبر ہے. مادہ اس کا ہے لتفعلن. صیغہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مفرد مؤنث غائب کے لیے یا مفرد مذکر مخاطب کے لیے. یعنی تحملو جو ہے وہ ہم جو غائب مفرد مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں نارمل طریقے سے صیغے کو جو ہم نے یاد کیے تھے فعل مضارع کے، اور انت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، انت تحملو یا ہی تحملو، اس طرح استعمال ہوتا ہے نا. تو اس لیے مفرد مؤنث غائب اور مفرد مذکر مخاطب دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک صیغہ ہے. ترجمہ یہ بنے گا اس کا، یعنی لتحملن کا ترجمہ بنے گا وہ لازماً اٹھائے گی، یا لتحملن کا ترجمہ یہ بھی بن سکتا ہے تم لازماً اٹھاؤ گے. اسی طرح لترفعنانی، مادہ اس کا ہے لتفعلنانی، صیغہ کیا ہے؟ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، کیونکہ تفعلن جو ہے وہ جمع مؤنث کا ہوتا ہے نا، مخاطب کا. ترجمہ کیا بنتا ہے لترفعنانی کا؟ ترجمہ بنتا ہے تم سب لازماً اونچا کرو گی. تو اس طریقے سے آپ جو ہے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ صیغے کی طرح سے افعال استعمال ہوئے ہیں. آپ وہ لکھ لیں تلاوت کے دوران، جب تلاوت ختم کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں، اس طریقے سے دیکھیں کہ مادہ کیا ہے، ان کا صیغہ کیا ہے اور ترجمہ کس طریقے سے ہوتا ہے. ترجمہ کر کے خود دیکھیں، اس کے بعد آپ چیک کریں کہ آپ کا ترجمہ آپ نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. تو اس طریقے سے آپ جتنا بھی سبق لیا ہے اس کا اعادہ کر سکتے ہیں. آئیے اب ان جمل کا اردو ترجمہ کر کے لیے گئے تمام قواعد کی ایک مرتبہ پھر سے دہرائی کر لیتے ہیں. لَأَكْتُبَنَّ الْيَوْمَ مَكْتُوبًا إِلَى مُعَلِّمِي، میں آج اپنے استاد کو خط لازماً لکھوں گا یا لازماً لکھوں گی، کیونکہ اکتب ہے نا اس کے اندر.
لنذهبن غدا الى الحدیقہ، ہم کل لازم باغ جائیں گے، یعنی لازماً اس میں ہم جو ہے وہ جمع جو ہے مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، یا مذکر مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ لازم اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے، یعنی جو اس کی مدد کرے اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، تم سب لازم مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا۔ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سو اللہ لازم ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی لازم جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ لازماً اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترجمہ کس طرح کرنا ہے، اور صیغے کون سے استعمال ہوئے ہیں، صیغہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کون سا اسلوب استعمال ہوا ہے فعل مضارع میں تاکید کا، یہ تمام چیزیں آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی عبارات اور قرآن کے اندر آیات سے بھی جان سکتے ہیں۔ قرآن میں فعل مضارع کی بے شمار مثالیں ہیں تاکیدی اسلوب کے انداز میں، جن میں سے چند یہاں پر دی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المجادلہ کی 21ویں آیہ ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 12 ہے یہ۔ قال لأقتلنک، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 25۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23۔ یہ تمام آیات جو ہیں ان کی سورہ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں، خود سے ان کا ترجمہ کیجئے، اور ترجمہ کرنے کے بعد جو بھی اس کے اندر فعل مضارع کا تاکیدی اسلوب فعل مضارع میں بیان ہوا ہے اس کا صیغہ نکالیں، مادہ نکالیں، اور اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ خود سے کریں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ترجمہ آپ نے صحیح کیا ہے، درست طریقے سے کیا ہے، اور صیغہ صحیح آپ نے سمجھا ہے اس کو، تو آپ اپنے چارٹ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ترجمہ آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ ترجمہ صحیح بھی کیا ہے یا نہیں۔ یہ طریقہ کار ہے دہرائی کرنے کا اور تمام چیزیں جو سیکھی ہیں انہیں یاد کرنے کا۔ اس سبق کے ساتھ ہی ہمارے فعل مضارع کے موضوع کا اختتام ہو گیا ہے۔ بإذن اللہ تعالی اگلے سبق میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، وَلَکُم جزیل الشکر۔